تو انسان کو سیدھا راستہ بتائے، مگر اللہ نے اس پر بس نہیں کی کہ یہ مدھم ہے روشنی۔ ایک آگ اتاری پھر، وہ آگ وہی ہے، ایک اندر چراغ جل رہا تھا، ایک وہی آ گئی، پھر ہو گیا نور علی نور۔ اب روشنی پر روشنی چڑھی ہوئی ہے، اب اگر تم ٹھوکر کھاؤ گے تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک چراغ تمہارے اندر روشن کر دیا، ایک باہر سے روشنی مہیا کر دی ہے۔ وہاں پھر فرمایا یہد اللہ لنور من یشاء، یہ نور، یہ ہدایت جو اللہ نے دی ہے اس کی طرف ان کو جن کو لائق سمجھتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے، جو قابل ہوتے ہیں ان کو یہ ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ آگے بتایا کہ ملتی کہاں ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ ہدایت ان گھروں میں ملتی ہے، یہ نور وہاں ملتا ہے، مسجدیں جو اللہ کے حکم سے بنائی گئی ہیں، جہاں صبح و شام اللہ کے مسجدیں، اور لیتے کون ہیں، رجال اللہ تلہم، ایسے بندے جن کو صبح و شام غافل نہیں کرتی ان کی زندگی، ہر وقت لینے والے بھی بتا دیے، جگہ بتا دی یہاں نور تقسیم ہوتا ہے، اندر کا نور فطرت کا چراغ اور باہر کا نور جو آگ ہے وہ وہی آسمانی۔ اس کو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے تو میں نے نور کا اتنا بڑا بندوبست کیا کہ اب انسان نہیں بہانہ بنا سکتے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی عذر نہیں تمہارا چلے گا۔ تو نور سے مراد ہدایت، اور جو چراغ ہے وہ نور فطرت، اور نار جو ہے آگ آئی جس نے چھوا اور یہ بھڑک اٹھا وہ وہی ملتا ہے یہ مسجدوں میں، اور ایسے لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ جی اور کوئی فرمائیں۔ زمینی سوال ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے فرماتا ہے، اللہ کی چاہت سے کیا مراد ہے؟ ہاں یہ بھی بہت اچھا سوال کیا رہا صاحب نے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جگہ جگہ آتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا، جس کو چاہتا ہے بخشے گا، جس کو چاہتا ہے اس کو عذاب دے گا۔ اب انسان حیران ہوتا ہے اس لیے کہ لوگوں نے، بیوقوفوں نے بادشاہ سمجھ لیا اللہ تعالیٰ کو ایسا مطلق العنان، جیسے بادشاہ کے دور میں ہوئے تھے گاہے بسلام برنجن، کہ کبھی تو سلام کیا تو بادشاہ صاحب ناراض ہو گئے، گولی چھوڑا دو، گاہے بدشنام کبھی گالی دی ہنس پڑے۔ اللہ کو بھی ایسا سمجھ لیا کہ کوئی قاعدہ اصول نہیں، یہ سمجھ کر جو قرآن پڑھے گا ہدایت کی ہدایت ڈوب جائے گا کہ قرآن تو بے اصولہ خدا کو بیان کرتا۔ یقین جانے جہاں جہاں یہ بات ہے نا کہ اللہ جس کو چاہے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں، وہ ضابطے بیان ہوئے ہیں۔ مثلا ہدایت کا ضابطہ کیا ہے، یہدی الیہ من اناب، جن میں شوق ہوگا، جو ڈھونڈیں گے اور اللہ کی طرف توجہ کریں گے، اللہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ گمراہ کن کو کرے گا، وما یضل بہ الا الفاسقین، جیسے تندرست اور بیماری کے لیے آپ کے ہاں نا سارا کہ یہ جو بد پرہیزی کرے گا بیمار ہو جائے گا، ٹیپ بنی ہوئی ہے، اسی طرح ہے کہ کون گمراہ ہوگا، بتا دیا کہ فاسق لوگ ہی گمراہ ہوں گے۔ جب بدمعاش بننا چلتا ہے اللہ دفع کرے گا، جو ہدایت کے طالب ہوں گے ان کی ہدایت دے گا۔ اب بخشش کا بھی بخشے گا کن کو، جو ایمان اور نیک عمل والے ہوں گے، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخش ہے۔ عذاب کن کو ہوگا، جو خدا رسول کی نافرمانی، وہ سارے قانون دوسری جگہ بیان ہوئے ہیں۔ یہ چاہنے کا مطلب اصل میں صرف یہ ہے کہ جو لوگوں نے دوسروں کو بھی دخل انداز سمجھ لیا، مشرکوں نے، کہ اللہ تعالیٰ تنہا فیصلے نہیں کرے گا بلکہ سفارشیں چل جائیں گی، اثر رسوخ کام دے جائے گا، یہ ہے وہ غلط عقیدہ جس نے آخرت کے عقیدہ کو برباد کر دیا۔ مسلمان بھی اگر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں عمل کی کیا ضرورت، رسولہ چھڑا لیں گے، تو سارا قرآن بیکار ہو گیا، جتنا جنت دوزخ کا ذکر تھا سارا اڑ گیا۔ اللہ اس لیے کہتا ہے کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، نبی چاہتے رہیں، فرشتے چاہتے رہیں، کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ بخشا صرف وہ جائے گا جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق بخش کا حقدار پائے گا، وہاں قانون چلے گا، کوئی عذاب نہیں کسی کو دیا جائے گا۔ بے شک سارے حضرت ناراض ہوں کہ ہمیں چندہ نہیں دیتا تھا، جاؤ دفع ہو جاؤ، میں وہ کروں گا جو میں چاہتا ہوں۔ تو چاہنے سے مراد صرف یہ ہے کہ بلا شرک غیر فیصلے تنہا اللہ کرے گا، باقی وہ چاہے گا کیا، وہ بچوں والا چاہنا نہیں کہ جس کے لاٹھی لگ گئی، اس کے لیے قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، وہ قرآن بھرا پڑا ہے کہ کون بخشے جائیں گے، کن کو سزا ہوگی، کن کو ہدایت ملے گی، کون گمراہ ہوں گے، وہ سب کو بیان ہو گیا۔ مگر دوسروں کا دخل ختم کرنے کے لیے کہ دوسروں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، فیصلے صرف اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کرے، مرضی اس نے بیان کر دی، اسی کے لیے کتاب اتاری، بتا دیا کہ یہ راستہ اختیار کرو، نتیجہ یہ نکلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں میری بہن کو بھی پوچھنے دیں۔ مائک دیں نا۔ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا اس میں راستہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں ہے؟ مطلب یہ کچھ جینیٹیکلی جو برائش سے وہ مائل ہوتے ہیں تو ان کی ہدایت کا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ میرے بیان جو ہے نا موجودہ سائنس اور فلسفہ یہ تو دین کو بدنام کرتے ہیں کہ دین تقدیر کا بیان کرتا، ان کا سارا جو ہے نا وزن وہ جبر کے پردے میں جو کوئی یہ جینی وغیرہ بیان کر دے، اس کے بعد تو کسی کو کچھ کہنے کا ہمیں حق ہی نہیں، اس کے جین بیچارے کیسے ہیں، کسی کے ذہن کی کھوپڑی ایسی بن گئی وہ کیا کرے، جرائم پیشہ ہی اس نے بن، یعنی ان ظالموں نے بنیاد فراہم کر دی ہے کہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں یہ بیچارے بے بس کیا کریں، ان کا ایسا ہی خمیر ہے۔ بالکل جھوٹی بات، انسان جو ہے نا یہ کافی حد تک مجبور اور بے بس بھی ہے، اس کے بس میں نہیں کہ قد کسی کا چھوٹا ہو گیا، رنگ جو بن گیا، کسی خاص خاندان میں پیدا ہو، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، جہاں اللہ نے چاہ پیدا کر دیا۔ مگر اس کے بعد جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا، نیکی بدی کا شعور دیا، اور ہمیں یہ بالکل آزادی ملی ہے، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، راستے دونوں بتا دیے، جس کا جی چاہے کافر ہو جائے، جس کا جی چاہے وہ مومن بن جائے۔ انا ہدینہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ سمجھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کی مرضی ہے یہ شکر گزار بنے یا نہ شکرہ بنے، جو راستہ پھر اختیار کرے گا اس کا انجام بھی بیان کر دیا کہ کفر کرو گے تو کوئی جیند نہیں، نہ کوئی اس طرح کی بات ہے۔ اس طرح تو پھر سارا یہ نظام عدل دنوں عدالتیں برخاست کر دی جائیں، پولیس کو رخصت کیا جائے، کیوں کسی کو برا کہنا، وہ بیچارے کی جین ہے جھوٹ پر۔ مطلب اس میں تھوڑا سا ہے جینیٹیکلی بہت برا ہے، تو برائی کو روکنے کے لیے تو اوپر میں جہاد اسی پہ ہے، برائی کو روکنا بالکل، روکنا ہے نا۔ مگر اس معنی میں تو رسول اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ میں یہ ہوا کہ ہمیں اپنا بھی کوئی سانہ تجویز کرنا چاہیے، پہلے کوئی نہیں تھا کہ سان ہجری، اس لیے کئی فرمان آتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ پچھلے رمضان کا ہے یا اس رمضان کا، تو یہ پھر مقرر کیا گیا۔ تو اس وقت جب مشورہ ہوا کہ کون سا مہینہ اس کے لیے چنا جائے، اب ہجرت تو رسول کریم علیہ السلام نے ربیع الاول میں کی، اسی میں پیدائش ہوئی، اسی میں ہجرت کی، اسی میں مدینہ پہنچے، مگر امیر المومنین علی نے کہا نہیں، اسلام کے غلبہ اور جو نا کامیابی کی بنیاد ہجرت پر رکھی گئی۔ رسول اللہ اگر مکہ نہ چھوڑتے، مدینہ میں بیٹھے رہتے، بے بسی اور مجبوری کی زندگی گزارتے، ہجرت جو ہے یہی تمہید بنی ہے کہ اسلامی اسٹیٹ بنے، مدینہ میں ایک بیس مہیا ہوئی، اس لیے ہجرت سے شروع کرنا چاہیے۔ اور واقعی ہوا بھی یہ کہ ٹھیک ہے بظاہر آپ مکہ سے بعد میں نکلیں چند مہینے بعد، مگر بیعت عقبہ جو ہوئی تھی مینا کی گھاٹی میں، مدینہ والوں نے جب بیعت کی اور کہا کہ حضور ہمارے حکمران ہیں، وہاں تشریف لائیں، ہم اپنا جان و مال آپ پر، یہ معاہدہ جو مینا میں ہوا یہ ذی الحج میں ہوا تھا، اس لیے ہجرت سے چند دن بعد پھر وہ مسلمان لوٹ کے اپنے شہروں کو۔ تو ہجرت خود بتاتی ہے کہ مسلمان جب تک برسر اقتدار نہ ہوں گے، ان کی اپنی آزاد حکومت نہیں ہوگی، نہ خود اسلام پر عمل کر سکیں گے، نہ دوسروں سے برائیاں روک سکیں، پھر تو یہ کمزوری کا زمانہ ہوتا، ماری کہانی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مولانا صاحب، میرا نام ساحل علی ہے، MBA کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا کویشچن آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ مختلف ادوار میں یہودیوں کی یہ کوشش رہی ہے قرآن پاک میں تشریف لانے کی، اس میں چینج لانے کی۔ ریسنٹلی بھی امریکہ نے ایک قرآن دا فرقان کے نام سے کوئی ایک بھی تقسیم کیا ہے، حکومتی بھی کرتے رہتے ہیں۔ مجھے آپ کا جواب قرآن کی 4 آیات کے کانٹیکسٹ میں چاہیے کہ یہ تو لوگ شروع سے کوششیں کرتے رہے ہیں قرآن میں تبدیلی کی، قرآن خود فرما رہا ہے پہلی آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہے لا مبدل لکلمات اللہ کی کلمات کو تبدیل کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تیسری جگہ فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، If you are in doubt what we have revealed upon our servant, bring a surah somewhat similar to it۔ اور چوتھی جگہ فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ If you do not you concentrate over the Quran، قرآن پاک پہ آپ غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر اللہ سبحانہ